آج میں بات کروں گا فائنانشیل اسٹیٹمنٹس کی. فائنانشیل اسٹیٹمنٹس کیا ہیں اور آپ کو اپنی اسٹارٹ اپ کے لیے اسپیشلی سیڈ سٹیج پر آپ کو کتنا جاننے کی ضرورت ہے فائنانشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں, ان کو فور کاسٹ کیسے کیا جاتا ہے, کیا آپ کو یہ ریکوائرڈ ہوگا نہیں ہوگا, فور کاسٹنگ کس قسم کی ریکوائرڈ ہے. تو شروع کرتے ہیں. فائنانشیل اسٹیٹمنٹس کی جب بھی بات ہوتی ہے, بیلنس شیٹ کیا ہے, انکم اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے, یہ کیش فلو اسٹیٹمنٹ کیا چیز ہے, تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید مجھے کس ڈگری کی اکاؤنٹنگ چاہیے, کیا مجھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونا ضروری ہے, کیا مجھے سی ایف اے ہونا ضروری ہے, کہ مجھے اپنی فائنانشیل اسٹیٹمنٹس, بیلنس شیٹ, انکم اسٹیٹمنٹ, کیش فلو یہ بنانی پڑے گی اسٹارٹ اپ شروع کرنے کے لیے. تو ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی اسٹارٹ اپ کے لیے فائنانشیل اسٹیٹمنٹس کا ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے. ایٹ لیسٹ سیڈ سٹیج پر تو آپ کو کوئی اتنی خاص انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ایز سچ نہیں ہوتی. بزنس سینس ضرور آپ کو ہونی چاہیے, بزنس انڈرسٹینڈنگ کہ ان اسٹیٹمنٹ سے مقصد کیا ہے, مقصود کیا ہے, پرپس کیا ہے, دیٹ از واٹ یو نیڈ ٹو نو. لیکن ان تینوں اسٹیٹمنٹس کا آپ کو ایکسپرٹ بننا ضروری نہیں ہے. کیش فلو اسٹیٹمنٹ جس پر ہم بات کریں گے اس کی تھوڑی سی بہتر انڈرسٹینڈنگ آپ کو ضرور ہونی چاہیے, اور کیوں ہونی چاہیے میں اس پر بات کروں گا. لیکن شروع کرتا ہوں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بیلنس شیٹ سے, کہ بیلنس شیٹ کیا ہے. بیلنس شیٹ اسینشلی یہ کہہ رہی ہے, بہت سمپل ورڈز میں آپ کے لیے سمپلیفائی کر رہا ہوں. بیلنس شیٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی جتنی بھی بزنس کی ایسٹس ہیں, things that you own, things that are of value either today or on an ongoing basis یا maybe of value tomorrow, جو آپ کی ایسٹس ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے فائنانس ہوئی ہیں, یا آپ کی اپنی ایکوٹی ڈلی ہے, آپ بوٹ سٹریپ کر رہے ہو, کیپٹل ڈلا ہے, انویسٹرز کا کیپٹل ڈلا ہے, یا کہیں سے لون آپ نے لیا ہوا ہے. لیکن ایسٹس اور آپ کی لائبلٹیز پلس ایکوٹی ول آلویز بی ایکول, تو اس لیے اس کو بیلنس شیٹ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیشہ بیلنس کرتی ہیں. اسے بیلنس شیٹ کا ایکویشن بھی کہتے ہیں, ایسٹس از ایکول ٹو لائبلٹیز پلس ایکوٹی. مطلب جتنی بھی یار آپ کی بزنس کی ایسٹس ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے کسی نے تو پیسہ دیا ہے نا ان کے لیے, بڑی کروڈ ٹرمز میں بات کر رہا ہوں, کسی نہ کسی نے تو ان کو فنڈ کیا ہے نا, یا آپ کی اپنی ایکوٹی نے کیا ہے, یا کسی آپ کو بندے نے جس نے آپ کو ڈیٹ دی ہے, کریڈٹ دیا ہے, جہاں سے آپ نے وہ ایسٹس کریٹ کی ہیں. اب ایسٹس کیا ہوتی ہیں؟ ایسٹس دو ٹائپ کی ہوتی ہیں. کرنٹ ایسٹس ہوتی ہیں, نان کرنٹ ایسٹس ہوتی ہیں. موٹی کرنٹ ایسٹس وہ ہیں جو آپ کو, جن کی ویلیو آن اے ریگولر بیسس آپ سمجھ لیں ود ان اے فائنینشیل ایئر چینج ہوتی رہیں گی. کیش ہے, ایک کرنٹ ایسٹ ہے. اکاؤنٹس ریسیویبل ہے, اس پر میں ابھی کوئکلی بات کروں گا, ایک کرنٹ ایسٹ ہے. لانگ ٹرم ایسٹس کیا ہیں؟ آپ کی آفس ہے, آپ نے لیا ہوا ہے, آپ کی اکوپمنٹ ہے, آپ کے لیپ ٹاپس ہیں, آپ کی کوئی کیمراز ہیں, آپ کی کوئی اور چیزیں ہیں, بلڈنگ ہے, کوئی ایسی چیزیں جو آپ, فرنیچر ہے, آفس فرنیچر ہے, یہ وہ ایسٹس ہیں جو آپ کی تھوڑی سی لانگ ٹرم ایسٹس ہیں, جو ود ان اے ایئر چینج ایز سچ نہیں ہوتی, وہ تھوڑا آپ کے ساتھ چلیں گی, 2 3 4 سال آپ کے ساتھ رہیں گی. تو یہ ایسٹس ہیں. اب اسٹارٹ اپ ایز اے اسٹارٹ اپ, کیونکہ دا پرپز آف دس از ناٹ ٹو ایجوکیٹ یو اور ٹو گیو یو details on how to prepare a balance sheet or how to prepare an income statement or a cash flow statement. The purpose is کہ you as a startup founder, what do you need to know about it? Balance sheet کی جو چیز آپ کو پتا ہونا ضروری ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ, وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سیکٹر, آپ کا بزنس کیا ہے. جنرلی آپ کو کرنٹ ایسٹس کی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. کیا مطلب؟ دیکھو, کیش ایک کرنٹ ایسٹ ہے, آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ آلریڈی ہے, مطلب پیدا ہوتے ساتھ ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ کیش ہے, یہ کیش, there is a certain amount of cash that you deal with. آپ کی اسٹارٹ اپ میں you've started out with a certain amount of cash, you understand cash is simple to understand. cash میرے بزنس میں کتنا آ رہا ہے, کتنا جا رہا ہے, لیکن جو آپ کے پاس ٹوٹل پڑا ہوا ہے, آپ کے پاس, آپ کے بینک میں, آپ کے بیڈ کے نیچے, آپ کے کارپٹ کے نیچے, آپ کے ڈرور میں جو کیش ٹوٹل آپ نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے اپنے بزنس کے لیے, وہ ٹوٹل کیش ہے جو آپ کی ایسٹ ہے. وہ کیش یوز ہوگا آپ کے بزنس میں, تو وہ آپ کی کرنٹ ایسٹ ہے. تو ایک تو کیش کی انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے. دوسرا تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. ٹھیک ہے, آر یو انڈرسٹینڈ اٹ. The other two things that you need to have an understanding of is accounts receivable, accounts payable. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کبھی آپ نے کوئی چیز بیچی تو اس کے بدلے آپ کو فوراً کیش نہیں ملا, آپ کو پرومس کیا گیا کہ یہ کیش آپ کو 2 مہینے بعد ملے گا.
B2B बिजनेसेस में ये चीज़ रेलिवेंट होती है। B2B में अक्सर लोग कैश पेमेंट्स इमीडिएटली नहीं होती, लोग क्रेडिट पर काम कर रहे होते हैं। आपने एक चीज़ पहुंचा दी, आपने उन्हें दे दिया, आपको पेमेंट महीने के बाद मिलेगी, 45 डेज़ को बाद मिलेगी, उनका अपना एक लोगों की पेमेंट टर्म्स होती हैं। तो आपने शिपमेंट पहुंचा दी, आपको 45 दिन के बाद पेमेंट मिलनी है। अब वो आपके अकाउंट रिसीवेबल है, अब वो आपकी एसेट है, क्योंकि आपने सेल कर दी, आपको पता है कि वो पैसे आपको आ जाने हैं, आपको उसका कहीं ना कहीं हिसाब रखना है, आपको उसको कहीं ना कहीं टेक इनटू अकाउंट करना है कि ये मैंने कर दिया है, ये मुझे आने हैं, तो वो अकाउंट रिसीवेबल है। इसी तरह आप एज अ बिजनेस लोगों के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ डील कर रहे हो, उन्होंने आपको कोई चीज़ दी हुई है, आप फ्रूट बेचते हो, फ्रूट आप ऑन डिमांड ग्रोसरी डिलीवरी करते हो। पाकिस्तान में आजकल ग्रोसरी डिलीवरीज की एकदम बहुत सी स्टार्टअप्स आ गई हैं। आप ऑन डिमांड आप ग्रोसरी डिलीवरी करते हो घर पर, आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स लोगों के घर पे पहुंचाते हो, आप कहीं से लेते हो, वेंडर से लेते हो। आप जब उनसे लेते हो तो उनके साथ आपने किसी किस्म की क्रेडिट लाइन की अरेंजमेंट की हुई है, आप उनको फ़ौरन पैसे नहीं देते, आप कहते हो कि इतने की तुम मुझे 15 लाख की, 20 लाख की, 25 लाख की मैं सब्ज़ी तुम्हारे से ले लूँगा, उसके बाद तुम्हें फ़लाँ डेट के बाद, 30 दिन के बाद, 40 दिन के बाद, 20 दिन के बाद मैं तुम्हें पैसे दूंगा। आपने 20 दिन का टाइम रखा हुआ है, तो अब वो आपका पेएबल है, क्योंकि वो आपकी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गया है, वो है जो आपको देना पड़ेगा। यू ओ समथिंग टू समवन, तो वो आपकी एक लाइबिलिटी बन गया है। तो अकाउंट्स पेएबल लाइबिलिटी वाली साइड पे जाता है, अकाउंट्स रिसीवेबल आपकी एसेट में जाता है। तो ये 2-3 एलिमेंट्स हैं बैलेंस शीट के, जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको रिक्वायर्ड है। आपको एज सच इस स्टेज पर स्टार्टअप के अर्ली फेज में, यू एज अ स्टार्टअप फाउंडर डूइंग बिल्डिंग योर बिजनेस अप फ्रॉम ग्राउंड अप, सीड स्टेज के ऊपर आपको बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई इन्वेस्टर आपसे कोई रीजनेबल डिसेंट इन्वेस्टर जिसने स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया हुआ है या जानता है, वो आपसे आपकी बैलेंस शीट नहीं मांगेगा, मोस्ट लाइकली नहीं मांगेगा, बिकॉज यू डोंट हैव अ बैलेंस शीट एट दिस स्टेज ना, यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट। तो बस ये अंडरस्टैंडिंग आपको, रिसीवेबल क्या है, पेएबल क्या है, कैश है, ये आपको बिजनेस सेंस में रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपको इसका हिसाब रखना है फॉर रनिंग योर स्टार्टअप। बट एट सीड स्टेज यू डोंट नीड टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट फॉर योर इन्वेस्टर्स। इसलिए प्लीज़ अपने स्टार्टअप डेक्स में, और डेक्स पर हम बाद में बात करेंगे एक और वीडियो में, लेकिन अपनी जो आपकी पिच डेक है उसके अंदर बैलेंस शीट ना लेके जाइएगा। इट शुड टर्न ऑफ एनी रीजनेबल डिसेंट इन्वेस्टर। अगले बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इज द सेकंड काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 3 किस्म की जनरली होती हैं, बैलेंस शीट जैसे मैंने कहा, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इज द सेकंड काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या है, ये कैश फ्लो से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि कैश फ्लो पे बात करेंगे बाद में। इनकम स्टेटमेंट ये है कि अकाउंटिंग आप में से मोस्ट लाइकली, आई एम अस्यूमिंग कि आप में से मेजॉरिटी लोग अकाउंटिंग मेजर्स नहीं है। अकाउंटिंग इस असम्पशन पर ऑपरेट करती है आजकल, मॉडर्न अकाउंटिंग जनरली, जिसे हम अक्रूअल अकाउंटिंग कहते हैं। अक्रूअल अकाउंटिंग ये है कि जो सेल है आपकी गुड की, या जो आपने एक्सपेंस बेयर किया है, आपको कोई एक्सपेंस हुआ, वो जरूरी नहीं कि कैश इनफ्लो और आउटफ्लो से मैच करे। क्या मतलब है, आपने एक सेल कर दी, जैसे मैंने बात की थी, क्रेडिट सेल कर दी, आपने एक चीज बेच दी, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, आपने चीज डिलीवर कर दी, पैसे आपको 45 दिन के बाद मिलेंगे। तो उसका यह मतलब नहीं है कि आप अब वेट करो, इस महीने आपने जून की सेल्स बतानी थी, पैसे आपको जून की सेल के जुलाई में मिलने हैं। सेल आपने 5 जून को की है, पैसे आपको 30 या 20 जुलाई को मिलेंगे। अब आपने जून की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट में आप ये जून की सेल शो कर दोगे, क्योंकि सेल हो चुकी है, और इस सेल को करने में जो एक्सपेंस था वो भी आप बुक कर लोगे, क्योंकि वो भी हो चुका है। कोई डिलीवरी चार्जेस थे, जो ड्राइवर था जो डिलीवर करता था उसकी जो सैलरी थी, वगैरह वगैरह। तो जो एक्सपेंसेस थे इस सेल को करने में और जो सेल थी, उसको आप जून में बुक कर लोगे, इवन दो कि आपको जो एक्चुअल पैसे हैं सेल के वो जुलाई में मिल रहे हैं। तो इसे एक्रूअल अकाउंटिंग कहते हैं। एक्रूअल अकाउंटिंग इस असम्पशन पे ऑपरेट करती है कि जो कैश पेमेंट है और जो ट्रांजैक्शन है वो जरूरी नहीं एट द सेम टाइम हो। कैश पेमेंट मे हैपन एट अ डिफरेंट पॉइंट इन टाइम देन द ट्रांजैक्शन हैपनिंग। तो आप बुक कर लेते हो जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है, रिगार्डलेस ऑफ व्हेन द कैश कम्स इन और आउट। ठीक है, अच्छा। तो अब आप ये देखिए कि इनकम स्टेटमेंट, जो कि लिटरली आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है,
اس میں کچھ ایسے ایکسپینسز بھی ہوتے ہیں جو ضروری نہیں کہ کیش بیسڈ ہو. مطلب ایک لفظ جو کہ آپ شاید اس سے فیملیئر ہو نہ فیملیئر ہو لیکن کامن سینس کا لفظ ہے, ڈپریسیشن. آپ نے ایک مشینری لی آپ کی اسٹارٹ اپ میں, آپ دوبارہ جسٹ ایک گروسری ڈلیوری ایگزامپل, آپ ایک آن ڈیمانڈ گروسری ڈلیوری بزنس ہو, آپ کے پاس ریفریجریٹرز پڑے ہوئے ہیں جہاں آپ سبزیوں کو ٹھنڈا کرتے ہو, رکھتے ہو, ان کو ایک کنٹرول ٹیمپریچر انوائرمنٹ میں رکھتے ہو. وہ آپ نے ریفریجریٹرز لیے ہیں. اب وہ ریفریجریٹرز آپ نے ایک دفعہ پیسے خرچ کر کے لے لیے, لیکن وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ قیامت تک تو آپریٹ نہیں کر سکتے, وہ کہیں نہ کہیں خراب ہو جائیں گے. ان کا ایک جو ان کی جو ویلیو ہے اس میں کمی آ رہی ہے جیسے جیسے ان کو استعمال ہو رہا ہے, وہ ڈپریسیٹ کر رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, ان کی ویلیو ڈیکریز کر رہی ہے, یہ وہ ڈپریسیٹ کر رہے ہیں. تو جب وہ ڈپریسیٹ کر رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, تو اب وہ یہ نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس سال میں کوئی مینٹیننس کا یا ریپیئر کا خرچہ آیا ہے تو آپ ڈپریسیشن بک کر رہے ہو. آپ نے اکاؤنٹنگ ٹرمز میں اگر سے مطلب 2 لاکھ روپے کا آپ کا ریفریجریٹر تھا, تو آپ نے اس کی اکاؤنٹنٹس نے اس کی ایک ویلیو ڈٹرمن کر لی کہ دیکھو جی یہ 5 سال چلے گا, اور پھر 5 سال ہم ہر سال ایک ایکول اماؤنٹ میں ہم مطلب 40,000 روپیہ ہر سال اس کا کاٹتے رہیں گے کہ جی 5 سال کے بعد یہ بالکل ختم ہو جائے گا, 40,000 روپیہ یہ ہر سال ہم اس کا کاٹیں گے, 40,000 پھر 80,000 پھر اگلے تیسرے سال 1,20,000, چوتھے سال 1,60,000 اور 5ویں سال ہم کہیں گے 2 لاکھ پورا خرچ ہو گیا, اب اس کی ویلیو 0 ہو گئی. اکاؤنٹنگ ٹرمز میں ہم نے اس کو پورا یوز کر لیا, یہ فلی ڈپریسیٹڈ ہو گیا. تو اب وہ جو 40,000 وہ آپ اپنی انکم سٹیٹمنٹ پہ ایز این ایکسپینس بک کر رہے ہو, حالانکہ وہ کیش ایکسپینس نہیں ہے. تو یہ آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے نہیں بتایا گیا, یہ صرف آپ کو اگزامپل دینے کے لیے بتایا گیا ہے کہ انکم سٹیٹمنٹ کے اندر کچھ ایسے ایکسپینسز ہوں گے, آپ کے ریونیو میں ایسے ایلیمنٹس ہوں گے جو کہ ضروری نہیں کہ کیش سے لنکڈ ہوں, نان کیش ہوں, یا تو نیچر وائز نان کیش ہوں جیسے ڈیپریسیشن ہے, یا ان کا کیش کسی اور وقت پہ آنا ہو, وہ ٹرانزیکشن کے وقت نہ آیا ہو. تو یہ ہے آپ کی انکم سٹیٹمنٹ کی ایک بیسک سی انڈرسٹینڈنگ. انکم سٹیٹمنٹ بھی اسی لیے آپ کو اپنی سیڈ سٹیج پر انکم سٹیٹمنٹ کیا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس سٹیٹمنٹ کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ بھی سٹیٹمنٹ اس لیے کی فکر اس سینس میں نہیں کہ وہ کیا اکاؤنٹنگ پرنسپلز کو میٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی, وہ اس سینس میں کہ کیا آپ اس کا جو بزنس مقصد ہے وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, وہ آپ کی کیش فلو سٹیٹمنٹ ہے. کیش فلو از واٹ میٹرز ٹو اے اسٹارٹ اپ. Especially when you're at seed stage, you don't need to worry about preparing your financial statements, because guess what? You don't have a business right now. You're trying to prove a product market fit. You are a small, thin, lean team that is out there trying to create a product market fit, trying to maybe develop a product, right? Get some early proof of concept so that you can go get your seed capital in place, right? آپ بوٹ اسٹریپ کر رہے ہو, یو آر آپریٹنگ آن اے شو اسٹرنگ بجٹ اینی وے. تو دا پرپز رائٹ ناؤ از ناٹ ٹو کریٹ این الیبوریٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, سیٹ آف الیبوریٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کہ جس کو آپ بیٹھ کے اکاؤنٹنٹس اس کو ٹاپ کلاس کا بنا کے لے کے جائیں, کیونکہ دے آر ناٹ ریکوائرڈ ایٹ دس اسٹیج. کامن سینس کی بات ہے. What is required at this stage is your understanding and your control on your cash flows. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کیش فلو اسٹیٹمنٹ کو, ایک جو کیش فلو اسٹیٹمنٹ اپنی اکاؤنٹنگ سینس میں جو بنائی جاتی ہے, جب ہم 3 فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کے جنرلی 3 سیکشن ہوتے ہیں: آپریٹنگ کیش فلوز, انویسٹنگ کیش فلوز اور فائنانسنگ کیش فلوز. مطلب کیش فلوز کی یہ 3 سورسز ہیں کہ جہاں سے آپ کو کیش آ سکتا ہے, یا یہ 3 پائپس ہیں جہاں آپ کا کیش جا سکتا ہے, مطلب 3 پاسبل بکٹس جہاں آپ کا کیش لگ سکتا ہے. کیش فلو فرام آپریشنز کیا ہے؟ کیش فلو فرام آپریشنز ہے جتنا آپ نے پیسہ, آپ کا جو آپریشن سے کیش فلو جنریٹ ہو رہا ہے وہ کیش ان فلو ہے, یا آپریشن سے پیسہ لگ رہا ہے کیش آؤٹ فلو ہے, وہ کیش فلو فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز ہے. اتنا کیش ان ہوا, اتنا کیش آؤٹ ہوا, اتنے کی میں نے سامان بیچا تو اتنا کیش میرے پاس آیا, اس کو بیچنے میں اتنا میرا کیش لگا, یہ کیش میرے سے نکل گیا. یہ وہ کیش ان فلو اور آؤٹ فلو ہے جو آپ کے بزنس کے کور آپریشن سے ہے. آپ ڈلیوری بزنس کر رہے ہو, گروسری ڈلیوری بزنس, آپ اتنے آپ کو کیش ہر مہینے آ جاتا ہے اپنی چیزیں بیچ کے, اور اتنا آپ کا کیش لگ جاتا ہے آپ کے آپریشنز میں, ڈلیوری وغیرہ ایٹسٹرا میں, جو بھی آپ کی آپریشنل کاسٹ ہے. کیش فلو فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے انویسٹ کر دیا, کسی ایسٹ آپ نے خرید لی, آپ کے پاس کیش آ رہا تھا, آپ نے کوئی بڑی ایسٹ خرید کے بیٹھ گئے,
تو وہ انویسٹنگ ایکٹیویٹیز ہوں گے. یا آپ نے کوئی اپنی چیز بیچ دی, آپ کے پاس کوئی ٹرک کھڑا ہوا تھا, آپ نے وہ ٹرک بیچ دیا, آپ کو ریکوائرڈ نہیں تھا, آپ تھوڑا اسکیل ڈاؤن کر رہے تھے, یا آپ نے لے لیا, تو وہ کیش ان فلو یا آؤٹ فلو ہوگا آپ کا انویسٹنگ ایکٹیویٹیز. کیش فلو فرام فنانسنگ ایکٹیویٹیز کیا ہے آپ کی, اس کی تو سب کو فکر ہوتی ہے کہ کیش فلو فرام فنانسنگ ایکٹیویٹیز ہے انویسٹر نے آپ کو, جو لوگ جن سے آپ لون لے سکتے ہو انہوں نے آپ کو لون دیا یا ایکوٹی دی, تو وہ کیش ان ہوا. فنانسنگ ایکٹیویٹیز میں یو فاؤنڈ این انویسٹر اور یو فاؤنڈ اے سیٹ آف انویسٹرز, جب انہوں نے کیپٹل ریز ہوا آپ کا تو وہ کیش ان ٹو دا کمپنی ہے, اور جب آپ نے انہیں ڈیویڈنڈ پے کیے تو وہ کیش آؤٹ آف دا کمپنی انشاءاللہ. جب when you pay them dividends that's cash out of the company. اب یہ دو ڈفرنٹ قسم کے کیش ہیں, اینڈ you need to understand this نا, کہ آپ you're running a business, آپ کہہ رہے ہو کہ یار یہ مجھے 5 لاکھ روپیہ میرے آپریشن سے آیا ہے, لیکن یہ 10 لاکھ روپیہ ہم فاؤنڈرز ہیں جو اس کو کیپٹل اپنا کیپٹل انجیکٹ کر رہے ہیں کمپنی میں. اب یہ دو ڈفرنٹ ٹائپ کے کیش فلوز ہیں. there is a cash flow from operations and there is a cash flow from a financing activity, i.e. an investor or potentially you as an entrepreneur injecting cash into your business. تو ان دونوں ایکٹیویٹیز میں فرق ہے, اس لیے ان دو ایکٹیویٹیز کو, ان دو ٹائپس آف کیش کو سیپریٹلی آپ نے اپنے ہیڈ میں بک کرنا ہے یا پیس آف پیپر پہ سیپریٹلی اکاؤنٹ فار کرنا ہے. یہ جو 5 لاکھ آپ کو اپنی گروسری بیچ کے آیا ہے, یہ آپ کا آپریشنل ایکٹیویٹی سے کیش فلو ہے. یہ جو 10 لاکھ آپ نے اپنا ڈالا ہے یا آپ نے اپنے دوست سے لے کے قرضہ لے کے بورو کر کے, یا آپ نے 10 لاکھ روپے انجیکٹ کیا اپنے آپریشنز کو سسٹین کرنے کے لیے, یہ فنانسنگ سے کیش آنا ہے. ٹھیک ہے, تو کیش فلو اسٹیٹمنٹ جو ٹریڈیشنلی بنتی ہے, ٹپیکلی بنتی ہے, اس کے یہ 3 سیکشنز ہوتے ہیں: کیش فلو فرام آپریشنز, فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز اینڈ فرام فنانسنگ ایکٹیویٹیز. آپ کو اس کی اگر ان 3 اسٹیٹمنٹس میں سے کسی اسٹیٹمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو سب سے زیادہ ضروری ہے تو وہ کیش فلو اسٹیٹمنٹ کی ہے, کیونکہ یہ آپ کے بزنس کی لائف کو ڈٹرمن کرتا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا کتنا کیش مہینے میں نکلتا ہے, میرا آپریشنل ایکٹیویٹی سے کتنا میرا کیش کا کتنا برن ہے, کتنا کیش آؤٹ ہوتا ہے, کتنا کیش ان ہوتا ہے, اور وہ میں اس کو کس طرح مینٹین میں نے کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ آپریشنل ایکٹیویٹی سے کیش نہیں جنریٹ کر رہے لیکن کیش برن ہو رہا ہے آپ کا, آپ کے ایکسپینسز ہو رہے ہیں, آپ کیے جا رہے ہو ایکسپینسز, اور پھر آپ پیچھے سے کیپٹل آپ کے پاس نہیں پڑا ہوا فرام فنانسنگ ایکٹیویٹیز, اینڈ یو گاٹ ٹو فگر آؤٹ کہ جو میرے پاس کیش پڑا ہوا ہے اس کو میں نے کیسے سسٹین کرنا ہے, اور کیش میں نے کہاں سے لانا ہے اپنے بزنس کو اتنا رن وے دینے کے لیے, بریدنگ اسپیس دینے کے لیے, چلانے کے لیے. سو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو یو از ٹو کیپ ٹریک آف دس کیش فلو اینڈ انڈرسٹینڈ کہ آپریشن سے کتنا آ رہا ہے جا رہا ہے, کیونکہ وہ آپ کے بزنس کا پیور کیش ہے جو آپ کا بزنس جنریٹ کر رہا ہے یا یوز کر رہا ہے یا برن کر رہا ہے, اور پھر جنرلی آپ کی جو فنانسنگ ایکٹیویٹیز ہیں وہاں سے کتنا کیپٹل آپ ریز کر پا رہے ہو, کسی سے لون لے رہے ہو, اپنا کیپٹل ڈال رہے ہو, کتنا ڈال آگے سکو گے, تو اس لیے وہ جاننا بھی ضروری ہے. اب ہم بات پہ آتے ہیں کہ فور کاسٹ کیسے کیا جاتا ہے فنانشیل اسٹیٹمنٹس کو, فور کاسٹنگ کیسے کی جاتی ہے, پروجیکشنز کیسے کی جاتی ہیں. کیونکہ جب بھی فور کاسٹنگ کا ذکر آتا ہے تو ایک دم لوگوں کو ایک بجلی سی لگتی ہے, اور وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ کمپلیکس پروجیکشنز کا ایک سیٹ آف نمبرز کریٹ کر دیتے ہیں, جس میں وہ آگے 10 سال کی پروجیکشنز کر دیتے ہیں. آپ کی انکم اسٹیٹمنٹ, کیش فلو اسٹیٹمنٹ, بیلنس شیٹ اسٹیٹمنٹ, وہ ایسے پروجیکٹ ہوا ہوتا ہے جیسے کسی کراچی اسٹاک ایکسچینج میں یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کسی لسٹڈ کمپنی کی فنانشیل اسٹیٹمنٹس کی پروجیکشنز ہوں اگلے 5-10 سال کی. فورکاسٹنگ میں what do I want to emphasize? I want to emphasize one key point. You are a startup, which means کہ you do not have a lot of history to look back on. جب ہم فنانشیل اسٹیٹمنٹس کو فورکاسٹ کرتے ہیں, and I did that for a fairly long period of my career when I was doing private equity. جب آپ فنانشیل اسٹیٹمنٹس کو فورکاسٹ کرتے ہو, generally if you're doing it for mature businesses, جسے آپ براؤن فیلڈ بزنسز ہم کہتے ہیں, that are not green field, that are not مطلب new, تو آپ کے پاس کسی قسم کی ہسٹری ہوتی ہے, پچھلے 4 سال کی, 3 سال کی, 5 سال کا ایک آپریشنل ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے ایک بزنس کا. تو اس وقت فور کاسٹنگ جو ہوتی ہے وہ ہلکی سی, ناٹ زیادہ بٹ ہلکی سی آسان ہو جاتی ہے, اور میں بتاؤں گا کیوں ہلکی سی آسان ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ کے پاس کچھ پاسٹ ٹرینڈز ہوتے ہیں دیٹ یو جنرلی ٹینڈ ٹو لک ایٹ. آپ کی جنرلی انکم ایک خاص طریقے سے گرو کی ہوگی, آپ کے ایکسپینسز ایک خاص طریقے سے گرو کیے ہوں گے. جب آپ کی سیلز کاسٹ ایک طریقے سے گرو کر رہی ہوں تو پھر اس کی بیسس کے اوپر آپ اپنی بیلنس شیٹ کو گرو کروا لیتے ہو, اپنی کیش فلو اسٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہو, تو آپ کے لیے فور کاسٹ کرنا ہلکا سا ریلیٹیولی آسان ہو جاتا ہے. بٹ وین یو آر ڈیلنگ ود اسٹارٹ اپس, when you're dealing with businesses that have no history,
तो आपके पास कोई पास्ट ट्रेंड्स नहीं होते देखने के लिए. You have nothing to look back on, right? So you're just looking ahead. When you're looking ahead, you have to understand that forecasting is a business of assuming. Forecasting is a business of making assumptions. You take and you make certain assumptions. आप assume करते हो कि मेरी sales इस rate पर grow करेंगी, मेरी customer acquisition इस rate पर होगी, मेरा revenue इसलिए इस rate पर आएगा, मेरी cost इस rate पर grow करेंगी. आपको कुछ ना कुछ assumption create करनी है. अब इसमें लोग गलती क्या करते हैं? एक मेजर गलती ये करते हैं कि जितनी भी ये एस्पेक्ट्स हैं जिनको आपको फोरकास्ट करना है, इन जितनी आपने असम्पशंस मेक करनी है, उसमें आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप ओवर डिटेल्ड मत हो जाओ. बिकॉज व्हाट हैपन्स इज कि देखो, हर असम्पशन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है. ज़्यादा चांसेस स्टार्टअप में होंगे कि you will be off the mark. It's very rare that startups will exactly meet their own projections, right? Their own financial statement, their own sales or cost projections. Generally, costs would be more than you had budgeted. Sales would be less than what you had expected. That's generally what life tells you, right? That's generally how it happens. गलती लोग ये करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स ये करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा assumptions मेक करते हैं और वो ये समझते हैं कि जितनी ज़्यादा बारीकियों में मैं जाके assumptions क्रिएट करूँगा उतना मेरा फोरकास्ट एक्यूरेट होगा. If anything, it ends up being to the contrary. क्योंकि जितनी ज़्यादा assumptions हैं उतना ज़्यादा आपका error एक सेंस में कंपाउंड हो रहा है, क्योंकि इधर भी गलती होगी, इधर भी गलती होगी, इधर भी गलती होगी. हर assumption अगर 40% ऑफ द मार्क है, इमेजिन करो कि जब उस किस्म की आप 50 assumptions इकट्ठी कर लोगे तो कितना बड़ा आप एरर क्रिएट कर दोगे फ्रॉम द रियलिटी. तो आपको इस चीज़ पर फोकस करना है कि चंद assumptions लो जिनको आप अंडरस्टैंड करते हो, जिनको आप डिफेंड कर सकते हो. बिकॉज फोरकास्टिंग में डिस्कशन इज नॉट अबाउट नंबर्स. जब नेगोशिएशंस होती हैं, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप स्टेज, पर्टिकुलरली अर्ली स्टेजेस पे इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन. बट जब आप लार्ज ट्रांजैक्शंस पे, बड़ी कंपनीज पे, लार्ज डील्स की नेगोशिएशंस कर रहे हो तो द डिस्कशन इज नॉट ऑन मैंने 15 मिलियन का है, आपने 18 मिलियन का है, तो 15 ठीक है और 18 गलत है. इट्स नॉट ऑन द नंबर्स. अगर कोई अच्छे इन्वेस्टर बैठे हुए हैं तो वो हमेशा डिस्कशन उन असम्पशंस पर करते हैं दैट आर गोइंग बिहाइंड दोज नंबर्स. ये 18 है तो ये क्यों है, इस 18 के पीछे फंडामेंटल ड्राइवर्स क्या हैं जो ड्राइव कर रहे हैं इस 18 मिलियन की असम्पशन को. तो आपको जो ड्राइवर्स हैं, जो की एलिमेंट्स को ड्राइव कर रहे हैं आपके बिजनेस के, आपको उनके बारे में चंद सॉलिड असम्पशंस मेक करनी है, रीजनेबल, दैट यू कैन डिफेंड, दैट मीट द कॉमन सेंस टेस्ट, दैट कैन पास द कॉमन सेंस टेस्ट, एंड दैट कि आप उसको डिफेंड कर सकते हो, रीजनेबल हैं, क्लोज टू, आपकी नज़र में जितने क्लोज टू रियलिटी हो सकते हैं वो हैं. डू नॉट गेट इन टू मेकिंग 50 assumptions. ठीक. और ये डिस्कशन लिंक्ड है टू द डिस्कशन, अगर आपने वो वीडियो बाद में देखोगे या ऑलरेडी देख चुके हो, डिस्कशन ऑन KPIs, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लिंक व्हाट यू आर फोरकास्टिंग टू योर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. आपको यू शुड हैव अ सेंस ऑफ एक आपकी जो आप मेजर क्या कर रहे हो, दैट बिकॉज दैट इज व्हाट यू नीड टू नॉट ओनली मेजर नाउ, आइडियली ऑल्सो फोरकास्ट अ लिटिल बिट इन टू द फ्यूचर. तो आपको उसका आइडिया होना ज़रूरी है. इसलिए सब चीज़ों को मत फोरकास्ट करने बैठ जाओ. एंड प्लीज़ अपने पिच डेक्स में बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, इन तीनों के कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट करके एक लंबी सी आगे अपनी प्रोजेक्शन मत लेके जाना. अगले 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की, 5 साल की मत लेके जाना. बिकॉज इफ़ देयर इज़ एनी रीजनेबल इन्वेस्टर सिटिंग, this would be a turn off for them, because no reasonable investor expects you at seed stage to have आपके एक्सेल की 18 शीटों में बना हुआ एक फाइनेंशियल मॉडल. यू डोंट नीड टू बी इन द फाइनेंशियल मॉडलिंग बिजनेस एट सीड स्टेज. जब आपका बिजनेस इंशाल्लाह ग्रो करेगा, आप सीरीज ए, सीरीज बी, आगे आपका बिजनेस मैच्योर होने लगेगा, योर ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो, यू विल हैव प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स who you can hire as part of your organization to start prepping up and maintaining your books and proper financial statements जिस तरह की कंपनी की होती हैं. लेकिन सीड स्टेज के ऊपर प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम. आई हैव सैट ऑन पिच डेक कॉम्पिटिशन्स जहाँ पे
बहुत से entrepreneurs come up with, and they have all of these screenshots of income because guess what, projections क्या होती हैं, income यूं जा रही होती है, revenue यूं जा रहा होता है, cost बढ़ नहीं रही होती, it's always a good picture, right? So don't make them, because A, they're not accurate, B, they're not needed. They are not needed. Let's be clear, they're not needed. No reasonable investor at seed stage should ask you to present to them a forecast of your balance sheet over the next 5 years. ठीक है? तो आपको अगर आपको जो फोरकास्टिंग करनी है, आपको उस पीरियड के लिए करनी है जिसमें आप अपना कैपिटल रेज करना चाह रहे हो. आपको 6 से 18 महीने का फिगर्स का एक आइडिया सेंस होनी चाहिए, बेस्ड ऑन अ फ्यू solid assumptions, as I said, not too many assumptions, because that complicates and makes the error greater than it should be. So this is a quick run through financial statements for entrepreneurs, for you guys. I hope it helps you.